السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی علاج بالقرآن کے ساتھ میں ہوں راکی ابو معاذ۔ گزشتہ ویڈیو جو تھی وہ تھی عاشق جن، مسل عاشق جن کی علامات۔ جس مریض کے ساتھ عاشق جن کا معاملہ ہو اس میں کون کون سی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، یہ یاد رکھو، یہ جتنی بھی علامات بتائی گئی تھی، بعض کیسوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں یہ علامتیں ظاہر ہی نہیں ہوتی، واضح نہیں ہوتی، مگر وہ مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ تو ایک بات اور یاد رکھیں، عاشق جن کا علاج جو ہے یہ ناممکن تو نہیں ہے، ہاں تھوڑا مشکل ضرور ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ مریض اس کو کر نہیں پاتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ ہو، اس کو کروانے والا نہ ہو۔ میرے خود تجربے میں آیا ہے، مریض دیکھے ہیں، وہ 1-2 دن کرتے ہیں یا 4 دن کرتے ہیں، اس کے بعد دوڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، مطلب نہیں کر پاتے نا۔ یہ ایسا خبیث جن ہوتا ہے، یہ بعض تو اس میں جادوگر بھی ہوتے ہیں، یہ پھر اس پہ اوپر جادو بھی کر دیتے ہیں مریض کے اوپر۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی وضاحت سے ہو سکے میں کوشش کروں گا کہ وہ بتاؤں آپ کو۔ تو اللہ پاک میرا بتانا اور آپ کا سننا اور آگے پہنچانا لوگوں تک، یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج کل معاشرے میں ہمارے یہ ماننے کو تیار نہیں۔ کئی ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھر والے مانتے ہی نہیں ان چیزوں کو، تو بڑی مجبور ہیں، حالانکہ وہ ایک اذیت میں مبتلا ہیں، لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں۔ اور ایسا یہ مسئلہ ہے کہ وہ بتا بھی نہیں سکتی عام کسی کو، اگر کسی کو بتائیں گی تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ تو میری یہی درخواست ہے میرے سننے والوں کو، میرے بھائی بھی سن رہے ہیں، مجھ سے بڑے بھی سن رہے ہیں، چھوٹے بھی سن رہے ہیں، جو بھی سنیں، کہ وہ اس معاملے میں گھر والوں کا خیال رکھا کریں۔ دیکھیں، عاشق جن وہ خبیث جن ہوتا ہے جو آپس میں طلاق بھی کروا دیتا ہے، میاں بیوی کے اندر طلاق بھی کروا دیتا ہے۔ چھوٹی سی بات کا کلیش بنا کے اتنا بڑا کر دیا کہ آپس میں تکرار ہوتے ہوتے طلاق ہو جاتی ہے۔ بعد میں بیوی بھی سوچتی ہے یار اتنا مسئلہ تو نہیں تھا، خامند بھی سوچتا ہے، لیکن وقتی جو کروا دیا اس کا وہ جو مشن تھا، جو اس کا کام تھا، وہ پورا ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ اگر کوئی اس کے بعد بھی کسی بھائی کو کوئی سوال ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر بھی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، تو وہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں پرسنل میں۔ بھائیو یاد رکھو، واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ دم ہوتے ہیں وہ سینڈ کرنے ہوتے ہیں، جو بات وہاں پہ ہو جاتی ہے وہ پھر وہاں پہ نہیں ہو سکتی، تو اس لیے واٹس ایپ پہ جو رابطہ کرنا ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اور جو نہ کرنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ فیس بک پہ ہی کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ عاشق جن کے علاج میں سب سے بہترین یہ ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے اس کی تلاوت کیا کریں جتنا ہو سکے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پوری ہی سورۃ بقرہ آج پڑھ کے سونا ہے، 1 صفحہ 2 صفحہ 3 4 صبح دوپہر شام جتنا آپ پڑھ سکیں اس کی تلاوت کیا کریں۔ نمبر 2، آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی جتنی بار پڑھیں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور جہاں سوتے ہیں وہ جو کمرہ ہے جو آپ کا سونے والا، وہاں پہ تکرار کے ساتھ جو بار بار آیت الکرسی ہو اس کی ریکارڈنگ لگا کرنا، بغور سنیں اسے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو کچھ دعائیں ہیں جو میں پڑھ کے بھی سناؤں گا، کوشش کروں گا کہ دکھا بھی سکوں، تو یہ دعاؤں کا اہتمام لازمی کیا کریں۔ صبح شام کے اذکار میں بھی ہے اور ویسے بھی یہ دعاؤں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ایک یہ دعا ہوگی، دوسری ہوگی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفخہ من حمزات الشیاطین اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم، یہ دعا ہوگی۔ اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو بھی 3 مرتبہ یہ ساری۔ اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامات من کل عین لامات، یہ بھی 3 مرتبہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ، یہ بھی 3 مرتبہ۔ یہ جتنی بھی دعائیں بتائی گئی ہیں یہ ساری 3 مرتبہ آپ نے کوشش کرنی ہے۔
ان کو صبح شام پڑھیں۔ اس کے بعد آتے ہیں پڑھائی کی طرف۔ جو آپ نے پڑھائی کرنی ہے وہ یہ ہے، سورہ کاف آیت نمبر 29 نوٹ کرتے جائیں۔ اس کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 33۔ اس کے بعد آگے سورہ انفال آیت نمبر 50 اور 51۔ اس کے بعد آگے سورہ اعراف آیت نمبر 18۔ اس کے بعد آگے سورہ ہود آیت نمبر 117 سے لے کے 119 تک، 2 آیات، 117 سے لے کے 19 تک۔ اس کے بعد آگے سورہ سجدہ آیت نمبر 11 سے لے کے 14 تک، 3 آیات۔ اس کے بعد پھر سورہ سجدہ ہی کی آیت ہے 18 سے لے کر آیت نمبر 22 تک۔ یہ جو آیات بتائی گئی ہیں یہ آپ نے ان کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ سورہ بروج بھی شامل کر لیں، یہ آپ نے صبح شام تلاوت کرنی ہے۔ یہ جب آپ تلاوت کر لیں تو کوشش کریں اس کو پانی پہ دم کریں، ہاتھوں پہ پھونک ماریں، پورے جسم پہ مل لیں اور اس کو پانی پہ دم کریں۔ یہی پانی آپ سارا دن پیتے رہیں، اگر وہ ختم ہو تو اس میں مزید ایڈ کر لیں۔ اور یہ دم کیے ہوئے پانی سے وضو بھی کو کیا کریں، اور پیٹ جو ہے نا، پیٹ کو اس سے دھوئیں بھی۔ اور ساتھ ایک اور کام کریں، بیری کے ساتھ پتے سبز لے لیں، اس کو کوٹنا ہے، 2 پتھروں میں ہلکا ہلکا اس کو کریش کر لیں، کرنے کے بعد اس کو پانی میں جگ میں ڈالیں، اس میں 2 سے 3 گھونٹ پی لیں اور باقی وہ اپنے غسل کے پانی میں شامل کریں۔ اس کو اپنے کم از کم غسل کو جو ہے 7 دن کرنا ہے۔ 3 دن بھی کافی ہوتا ہے، لیکن جتنا زیادہ ہو جائے یہ بہتر ہے، اور ملتے بھی یہ فری ہیں، کوئی پیسے استعمال نہیں کرنے پڑتے۔ دوسرا ایک یہ جو صورتیں میں بتا رہا ہوں ان کو ایک کیسٹ میں ریکارڈ کر لے، کارڈ میں، میموری کارڈ میں، USB میں، جو اس کو مناسب لگے۔ انشاءاللہ عز و جل عاشق جن ہے وہ کمزور ہوتے ہوتے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ایک دن مر جائے گا، جل جائے گا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے علاج مستقل علاج، ایک ہوتا ہے فوراً علاج۔ یہ اب مریض پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فوراً والا چاہتا ہے یا مستقل علاج چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ یہی شکایت کرتے نظر آتے ہیں، جی میں نے فلاں بندے سے رابطہ کیا تھا تو میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا، اور کچھ ماہ گزرے وہ پھر چیز مجھ میں واپس آ گئی جی، اور آ گئیں جی، حالانکہ نہ اس نے کاٹ بھی کر دی تھی جی، اس نے جنات کو جلا بھی دیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اتنے نہیں جنی یا جنات فارق کو وہ بھی اور آگے ہیں۔ اصل بات تھی کہ وہ ان کا کوئی معاہدہ تھا ان کے ساتھ، وہ جتنا ٹائم کا تھا وہ پورا ہو گیا تو وہ دوبارہ آگے۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں جی آپ گوشت ہے وہ چھت پہ پھینکیں، کوئی کہتا ہے ورانے میں پھینکیں، قبرستان میں پھینکیں، پیچھے نہیں دیکھنا، آگے نہیں دیکھنا، اس طرح کے کام کہتے ہیں۔ تو یہ صرف انہی کے لیے پھینکا جاتا ہے، جو بالکل سراسر حرام ہے، اس کی کوئی دلیل قرآن حدیث سے نہیں ہے۔ ہم ہرگز یہ صدقہ نہیں ہے، یہ نام لیتے ہیں صدقہ کا، یہ بالکل صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ کا مطلب ہے کسی غریب مسکین کے پیٹ میں جائے، منہ میں جائے، یہ نہیں ہے کہ جنات کو کھلائیں ہم، یہ تو ساری جادوگری کے زمرے میں آتا ہے، صدقے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب نوٹ کر لیں، یہ جو میں صورتیں بتا رہا ہوں ان کو ریکارڈ کر لیں، کوشش کریں انہیں پڑھا کریں، پڑھنا بہت زیادہ نافع ہے۔ پانی پہ دم کریں، تیل لے لیں زیتون کے تیل پہ دم کیا کریں، جب پانی پہ کریں ساتھ اس پہ بھی کریں۔ یہ جو تیل ہے نہانے سے 2 گھنٹے پہلے پورے جسم پہ لگا لیں۔ تو پانی جو ہے یہی آپ نے سارا دن استعمال کرنا ہے، سادہ پانی آپ نے نہیں پینا۔ جب یہ کوئی بھی پڑھائی کریں، یہ صورتیں جو میں نے آیات بتائی تھی وہ آیات، یا یہ جو ابھی بتانے لگا ہوں، یہ جو بھی پڑھائی کریں، دونوں ہتھیلیوں پہ پھونک ماریں، پورے جسم پہ مل لیں، پانی پہ تیل پہ دم کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک خوشبو کا استعمال کریں، مسک الاسود کہتے ہیں، اگر مل جائے، تھوڑی مہنگی ہوتی ہے، اگر مل جائے تو بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی اچھی سی خوشبو لے لیں۔ بدبو چھوڑنے والی جگہوں پہ لازمی لگا کے سویا کریں، مریض یا مریضہ، بدبو چھوڑنے والی، وہ لوگ آپ سمجھ گئے ہو گئے کون کون سی جگہ ہے، بغلیں ہو گئیں اور شرمگاہیں ہو گئیں، اس طرح جو بھی جگہ سے بدبو آتی ہے وہاں پہ ضرور یہ خوشبو کا استعمال کریں سوتے وقت۔ واش روم میں زیادہ دیر نہ بیٹھیں، شیشے کے سامنے زیادہ دیر کھڑے نہ ہوں،
اور کوشش کریں کہ ذکر و اذکار میں زبان رہے، نمازوں کی پابندی رکھیں، اور ناپاکی آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ ناپاکی میں بالکل نہیں رہنا۔ اگر کوئی کسی پہ غسل واجب ہوتا ہے تو فوراً غسل کریں۔ بعض بہنیں کہتی ہیں جی ہم پڑھائی کیسے کریں، مطلب ایام میں، تو وہ ایام میں بھی پڑھائی کر سکتی ہیں، ہاتھوں پہ گلوز پہن لیں، آج کل تو ویسے میں موبائل ہے تو وہ پڑھ سکتی ہیں، صبح شام کے اذکار بھی کریں۔ نماز نہیں پڑھنی لیکن یہ پڑھائی کرتے رہیں، اس کو نہیں چھوڑیں۔ اب صورتیں نوٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سورہ یوسف، آیت نمبر 23 سے 34 تک۔ اس کے بعد سورہ نور، پہلی 3 آیات۔ سورہ صفات، پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 9 تک 10 کریں، صفات کی پہلی 10 آیات۔ سورہ دخان، سورہ حشر، سورہ جن، سورہ بروج، سورہ طارق، سورہ غاشیہ، سورہ زلزلہ، سورہ القاریہ، سورہ حمزہ، سورہ الکافرون، سورہ اخلاص۔ یہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان کو ریکارڈ کر لیں، اور اگر ہینڈ فری لگا کے سنیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر نہیں بھی سن سکتے ویسے ہی چلتا رہے کمرے میں، آپ سکون سے لیٹیں۔ اگر ان کو پڑھائی کریں، خود پڑھیں تو وہ بہت زیادہ نافع ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی بہن بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے تو اس علاج کو کریں، انشاءاللہ عز و جل شیطان جن جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ علاج جو ہوتا ہے یہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں نے ابھی شروع کیا، یا قاری صاحب یا مولوی صاحب ابھی دم کریں، ابھی ختم ہو جائے۔ یہ ابھی والا کام نہیں ہوتا، شفا من جانب اللہ ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے، شفا اس مالک نے دینی ہے۔ تو اس معاملے میں یہ خیال کیا کریں کہ سونے کے اذکار، ہاں یہ جو مریض ہے یہ سونے کے اذکار لازمی کر کے سویا کرے، اور صبح شام کے اذکار کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ صبح شام کے اذکار میں ہی آتا ہے صبح 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، صبح شام کے اذکار کے ساتھ۔ اور جتنا یہ بندہ دین کے قریب رہے گا اتنا یہ شیطان سے محفوظ رہے گا، اور اس کا شیطان جو اس کے ساتھ جن ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا۔ جتنا یہ گناہوں کے کاموں میں ہوگا اتنا یہ طاقت پکڑے گا، جو گناہ کا کام کرے گا اس کو طاقت ملے گی۔ تو اس لیے پہلے اس کو کمزور کرنا ہے، کمزور کرتے کرتے انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ خود ہی قرآن سے جل جائے گا، یا مر جائے گا یا پھر چھوڑ کے جانا مناسب سمجھے گا، بہتر سمجھے گا، دوڑ جائے گا۔ یہ اس کی مرضی ہے، ہم نے صرف اللہ کا قرآن پڑھنا ہے اور توکل یہی کرنا ہے کہ شفا میرے رب نے دینی ہے بس۔ آخر پہ میں بتاتا چلوں، کوئی بھی بندہ مجھ سے یہ سمجھ کے رابطہ نہ کرے کہ میں بھی اس کو فوراً ٹھیک کر دوں گا، میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں۔ اللہ کا قرآن اور حدیث پڑھنی ہے اور آپ کو بتانی ہے، عمل آپ نے بھی کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے۔ آگے میرے مالک کی رضا وہ شفا دے یا نہ دے، نہ میں کوئی دعویٰ کرتا ہوں اور نہ کوئی میرا چیلنج ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ابھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔